السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ ناظرین اکرام، آج آپ حضرات کی خدمت میں اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو تعلیم دیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ آج سائنس جو تحقیق کرنے کے بعد جس نتیجے تک پہنچی ہے اسے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے، ائمہ علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا، اور آج سائنس تحقیق کرنے کے بعد کچھ نتیجے تک پہنچی ہے، اور بعض جو ہے ابھی تحقیق جاری ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ڈسکوری جو سلسلہ ہے، بچے دیکھتے ہیں، تمام افراد جو ہے دیکھتے ہیں، اور اس میں کہ مثلا کس طریقے سے ایک جانور جو ہے زندگی گزارتا ہے، یا مثلا یہ ملتا ہے کہ لومڑی جب زیادہ بھوکی ہوتی ہے تو وہ پیٹ آسمان کی طرف کر کے یعنی نیم مردہ کے مانند ہو جاتی ہے، اور جب مردے کے مانند ہو جاتی ہے پیٹ آسمان کی طرف کر کے، تو پھر پرندے آتے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ مردہ ہے، جیسے ہی پرندے اس کے قریب آتے ہیں اور فوراً جو ہے یہ حملہ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے مثلا جو ہے بعض پرندے ایسے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈسکوری میں اور تمام جو چینل ہوتے ہیں جو تحقیق ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پرندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مچھلی کا شکار کرتا ہے، اور مچھلی مردہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مچھلی جو ہے پانی پہ تیرتی رہتی ہے، اور وہ جو پرندہ ہے وہ پانی کے اندر یعنی اسی مچھلی کے نیچے جو ہے وہ رہتا ہے، اور یہاں تک کہ پانی کو حرکت دیتا رہتا ہے، اور دیگر پرندے جو اڑتے ہیں تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ مچھلی مردہ ہے، لہٰذا جو ہے کھانے کے لیے ادھر جو اس کے نیچے ہے، مچھلی کے نیچے ہے، تو وہ جو ہے پانی کو حرکت دیتا رہتا ہے تاکہ وہ پرندہ دیکھ نہ لے، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ پرندہ چاہتا ہے کہ ہم غذا بنائے، اور جیسے ہی قریب آتا ہے اس مچھلی کے، تو اس کے نیچے جو پرندہ ہوتا ہے، جو جانور ہوتا ہے، تو فوراً اسے جو ہے شکار کر لیتا ہے۔ یا مثلا جو ہے یہ بھی ہے کہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جسے مکھیوں کا شیر بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا پرندہ کیڑے کے مانند ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اپنے آپ کو بے حس بنا لیتے، ایک جگہ کھڑا رہتا ہے، یا مثلا دیوار سے چپکا ہوا ہے بے حس، اور دیگر جو ہے مکھیاں جب قریب آتی ہیں، یا دیگر اس طریقے سے پرندے کی جو اس کے شکار ہوتے ہیں، جب وہ قریب آتے ہیں اور یہ متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم سے لاپرواہ ہو گیا ہے، بے حس نیم مردہ ہے، تو اب قریب بڑھتے ہیں، جیسے ہی یہ مکھی قریب بڑھتی ہے تو فوراً جو ہے اسے حملہ کر لیتا ہے۔ یعنی یہ مکھی جو ہے اس طریقے سے دبا دیتی ہے، یہ جو مکھیوں کا شیر کہا جاتا ہے ایک پرندہ ہوتا ہے، اس طریقے سے کہ اب وہ مکھی بے بس ہو جاتی ہے، اب چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتی ہے، پھر یہ جو ہے ایک محفوظ مقام پہ لے جاتا، اور لے جانے کے بعد اسے غذا بناتا ہے۔ ڈسکوری وغیرہ میں آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو جو آج یہ تحقیق کر کے یہ نتیجہ جو ہے لوگوں کے سامنے ہے، تو اسے جو ہے 1400 سال پہلے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بیان کر دیا ہے۔ اب جیسا کہ ملتا ہے کہ ایک شخص، وہ روایت میں یہ ہے، آپ شرائع میں دیکھیں کہ تفصیل سے موجود ہے کہ ایک شخص ہے ہندوستان کا تھا، اور وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت وہ منصور تھا، خلیفہ منصور تھا۔ اب وہ جو ہے بیان کر رہا تھا اپنی کتاب سے، بتا رہا تھا طب کے سلسلے میں۔ اب جب کتاب سے بیان کر رہا تھا تو امام نے اس سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ طب کے سلسلے میں تم جانتے ہو، تو مجھے بھی طب کے سلسلے میں معلوم ہے، تو آیا تم جو ہے مجھ سے بہتر جانتے ہو؟ اس نے کہا ہم آپ سے جو ہے
بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا آپ طبیب ہیں تو پھر بتائیے آپ علاج۔ تو امام نے کہا کہ ہم جو ہے سردی کا علاج گرمی سے کرتے ہیں، گرمی کا سردی سے، اور جو ہے نرمی کا سختی سے، اور سختی سے نرمی کا علاج کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے جد رسول اکرم نے فرمایا کہ تمام بیماریوں کا جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، وہ جو ہے معدہ ہے، یعنی پیٹ۔ تو جب یہ کہا تو اس طبیب نے کہا کہ طب بھی یہی کہتا اور اس کے علاوہ ہے کیا ہے؟ طب بھی یہی کہتا اور ہے کیا؟ تو امام نے کہا کہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ تمام چیزیں، لیکن میں آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے، چند سوال ہے، تم جواب دو۔ اس نے کہا سوال کیجئے۔ اب امام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ سر میں جوڑ کیوں ہے؟ بلا فاصلہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ہڈیاں اس طریقے سے جوڑ کیوں ہے؟ تو خاموش رہا۔ امام نے کہا سر پہ بال کیوں ہے؟ یہ بتاؤ۔ خاموش رہا۔ کہا پیشانی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ خاموش رہا۔ پھر امام نے کہا پیشانی پہ خطوط کیوں ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ آنکھوں کے اوپر بھاؤ کیوں ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ اور یہ آنکھ بادام کے مانند کیوں ہے؟ بتاؤ۔ کوئی جواب نہیں۔ دونوں آنکھ کے درمیان ناک کیوں ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ یہ سوراخ جو ناک میں نیچے کیوں ہے؟ بتاؤ۔ کوئی جواب نہیں۔ اس طریقے سے امام سوال کرتے رہے کہ موچھ کیوں ہے؟ مرد کے داڑھی کیوں ہے؟ ہونٹ کیوں ہے؟ اب امام جو ہے سوال کر رہے ہیں۔ اب جب سوال کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ تب امام نے جواب دیا۔ امام نے کہا کہ دیکھو سر میں جو یہ جوڑ ہے نا، بلا فاصلہ نہیں ہے، یہ جو سر ہے، جو ہڈی ہے، تو اگر جو ہے بلا فاصل ہوتا تو پھر سر میں درد ہوتا، اور پھر جو ہے گرمی کی وجہ سے دماغ پگھل جاتا۔ لہٰذا جو ہے فاصلے سے جوڑ ہے کہ جس کی وجہ سے سر میں درد نہ، اگر نہ ہوتا تو پھر سر میں درد ہوتا۔ امام نے کہا سر پہ بال اس لیے ہے تاکہ اس کے جڑوں سے انسان کے سر میں، دماغ میں، مخ میں تیل ہے نا، روغن تیل وغیرہ پہنچ جائے۔ پھر امام نے کہا کہ دیکھو پیشانی پہ بال اس لیے نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نور یعنی ریشز کرتی ہے، اور خطوط جو ہے پیشانی پہ اس لیے ہے کہ دماغ سے جو چیزیں رطوبت جو بہتی ہے تو پھر وہ جو ہے آنکھ تک نہ پہنچے۔ امام نے کہا کہ دیکھو یہ جو دونوں بھاؤں ہیں، آنکھ پہ بھاؤں اس لیے ہے تاکہ یہ جو ہے روشنی کو روکے، ہے نا۔ مثلا جو ہے دیکھیں زیادہ روشنی ہوتی ہے یا اس طریقے سے نور ہوتا ہے تو انسان ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ تاکہ روشنی میں کمی ہو، مثلا دھوپ ہو اس طریقے سے ہو تو انسان جو ہے ہاتھ یا کوئی چیز بھی ہے نا رکھ لیتا ہے۔ پھر امام نے کہا کہ دیکھو آنکھ بادام کے مانند ہے آنکھ، اس لیے تاکہ انسان کے آنکھ میں اگر درد ہو یہ تو سرما یا اس طریقے سے سلائی سے مانند کوئی چیز ہو، دوا وغیرہ لگا سکے۔ امام نے کہا دونوں آنکھوں کے درمیان ناک ہے، اس لیے تاکہ روشنی جو ہے برابر نکلے۔ پھر امام نے فرمایا ناک نیچے اس لیے ہے تاکہ دماغ کے جو رطوبت ہے وہ سب جو ہے باہر نکل جائے اور خوشبو انسان جو ہے اپنے اندر پہنچا سکے، دماغ تک خوشبو پہنچا سکے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ مونچھ اور دانت کے اوپر یہ ہونٹ اس لیے ہے تاکہ جو دماغ کے جو رطوبت ہو یہاں آ کر رک جائے۔ پھر امام نے کہا کہ مرد کے داڑھی اور مونچھ اس لیے ہیں تاکہ شناخت میں آسانی ہو، انسان فوراً پہچان لے کہ یہ مرد ہے اور یہ جو ہے عورت ہے، شناخت میں آسانی ہو۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ یہ دانت آگے کے جو چوڑے ہیں اسی لیے کہ انسان جو ہے اس سے کوئی چیز کاٹ سکے، اور پیچھے جو دانت ہے وہ جو ہے چوکور اس لیے تاکہ وہ پیس سکے، ہے نا، غذا وغیرہ یہ جو ہے پیس سکے، اس لیے۔ پھر امام نے کہا کہ دیکھو بے جان ہے ناخن اور بال اس لیے کہ اس میں جو ہے کثافت وغیرہ جمع ہو جاتی ہے، کثیف ہو جاتا ہے، لہٰذا بے جان ہے تاکہ انسان جو ہے اسے جدا کر سکے۔ جب امام نے بیان کیا تو اس نے کہا کہ امام نے جب بیان کیا تو اس نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ علم نہیں تھا، اور واقعاً جو ہے آپ کے پاس علم ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے پاس جو کچھ بھی علم ہے وہ ہمارے جد نے، رسول اکرم نے، اور انہیں جو ہے جبریل نے اور پروردگار نے علم دیا۔
تو اس طریقے سے امام نے فرمایا۔ تو اب علل الشرائع میں یہ حدیث ہے کہ جب ایک شخص نے سوال کیا کہ ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے، تو امام نے کہا اول تو اس لیے ہتھیلی پہ بال نہیں ہے تاکہ انسان جو ہے یعنی کوئی چیز اٹھائے تو معلوم ہو جائے کہ یہ چیز سخت ہے، نرم ہے، یعنی درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جو اس سے کام لیتا ہے، آپ دیکھیں کہ اگر انسان جو ہے کسی راہ سے اگر گزرتا ہے، راستے سے گزرتا ہے، یا دیہات وغیرہ میں دیکھا ہوگا، ہمارے بزرگ بہتر جانیں گے، بچے بھی بہرحال نوجوان بھی، کہ جس راہ سے انسان گزرتا ہے تو پھر وہاں جو ہے گھاس وغیرہ نہیں نکلتے، اس طریقے سے پودا وغیرہ نہیں نکلتا ہے کہ انسان جو ہے اگر اس راہ سے بار بار جو ہے گزرے، تو ایک چیز یہ کہ امام نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیز جو ہے سخت ہے یا یہ چیز نرم ہے، اور انسان جو ہے ان ہتھیلیوں سے برابر جو ہے کام کرتا رہتا ہے، کام لیتا رہتا ہے۔ جس طریقے سے انسان اگر ایک راہ سے گزر رہا ہے تو پھر وہاں جو ہے گھاس وغیرہ پودے نہیں نکلتے۔ اور اسی طریقے سے کہ امام نے فرمایا کہ آنکھ میں نمکینیت کیوں ہے، کان میں تلخی کیوں ہے، ناک سے جو ہے تری کیوں ہے، منہ میں جو ہے رطوبت، ناک میں منہ میں تری کیوں ہے، تو امام نے فرمایا، کہا کہ آنکھ میں نمکینیت ہے، اور اگر نمکینیت نہ ہو تو یہ جو ہے چربی کا ایک ڈھیلا ہے، اگر نمکینیت نہ ہو تو پھر جو ہے پگھل جائے، یہ بہہ جائے، اور نمکینیت کی وجہ سے جو ہے اگر کوئی چیز آنکھ میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ چیز جو ہے باہر کر دیتی ہے، اس لیے آنکھ میں نمکینیت ہے۔ اور کان میں تلخی اگر نہ ہو ہے نا تو پھر کوئی چیز بھی دماغ تک ہے نا پہنچ جائے گی، لہٰذا تلخی کی وجہ سے جو ہے یہ تلخی جو ہے دماغ اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی جو ہے کیڑا یا مکوڑا ہے نا اندر جاتا ہے تو تلخی کی وجہ سے فوراً جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ کہا رطوبت، اس کا بھی ربط دماغ سے ہے کہ دماغ سے جو ہے تمام جو ہے فاسد چیزیں ہوتی ہیں، اور رطوبت جو ہے وہ نکلتا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر دماغ کے لیے جو ہے یہ مسئلہ ہو جائے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ منہ میں جو تری ہے، تراوٹ ہے، تو اس سے جو ہے انسان معلوم کر لیتا ہے غذا کا ذائقہ کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہم السلام نے 1400 سال پہلے جو ہے تعلیم دیا ہے، اور آج سائنس جو ہے تحقیق کر کے اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکی، یا کچھ نتیجے تک پہنچی بھی ہے، تو یہ تمام تعلیم جو ہے اہل بیت معصومین علیہم السلام نے دیا ہے، خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ اور یہ جو تمام چیزیں ہم نے نقل کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ علل الشرائع میں موجود ہے، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کہ پروردگار ہم سب کو تمام آفات، بلیات، پریشانیوں سے محفوظ رکھے، پروردگار حضرت کے زور میں تعجیل فرما۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔